انجینئر صاحب، آپ کس سے متاثر ہیں، کس فرقے سے متاثر ہیں، کس مسلک سے متاثر ہیں، کس مذہبی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس عالم دین نے بڑا آپ کو اٹریکٹ کیا یا آپ کی رہنمائی کی؟ جی، میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے، بابے نہیں چھوڑے، بزرگ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ میری وفات کے بعد بالآخر انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، اور آلموسٹ 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد مولا علی علیہ السلام بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 1350 سال پہلے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آج کوئی بھی صحابی دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ عزیزان کرامی، گزشتہ دنوں میں انجینئر صاحب نے نیوز کے ایک پروگرام میں اینکر نصر اللہ ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں نصر اللہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ آپ کس فرقے سے متاثر ہیں، یعنی یہ تو بتائیں دنیا میں اتنے سارے جو فرقے ہیں آپ سب کی نفی کر رہے ہیں، آخر کسی سے تو متاثر ہوں گے۔ تو چونکہ یہ انجینئر بات کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اس نے فوراً ہی اپنے وہی پینترے چلائے۔ اس نے کہا میں متاثر ہوں اس شخصیت سے، اس بابے سے جس کی قبر مدینے میں ہے، یعنی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ظاہری بات ہے یہ لفظ تو بڑے خوبصورت ہے، لیکن اس لفظ کے اندر اس نے جو زیادہ پہنچائی ہے وہ آخر پھر پھٹ پڑا، اسی جملے کے آخر میں پھر اس نے وہ انداز بھی رکھا کہ میں متاثر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہمارے لیے قرآن چھوڑا اور آپ نے سنت چھوڑی، پھر اسی انداز کو مزید تبدیل کرتے ہوئے، کیونکہ اگر یہاں تک یہ رہتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں جس نے میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑی تو بات ٹھیک تھی، لیکن چونکہ اس نے آگے ایک فرقے کو متاثر بھی کرنا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اس وجہ سے اس نے فوراً پینترا تبدیل کیا، اس نے کہا اور جس نے غدیر خم میں میرے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑا۔ پھر ساتھ ساتھ اس نے صحابہ کرام کی جس طرح کے اس نے مشن اپنایا ہوا ہے نفی بھی کر دی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بابے نہیں چھوڑے، بلکہ کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے قرآن اور سنت، اور قرآن اور اہل بیت چھوڑے ہیں، صحابہ نہیں چھوڑے۔ حالانکہ وہ چھوڑ سکتے تھے اپنے صحابہ کو، چونکہ صحابہ نے فوت ہو جانا تھا، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تو نہیں چھوڑے لیکن اہل بیت چھوڑے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے مرزا صاحب، رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، ہوش تو لو، آپ کہہ کیا رہے ہو؟ ذرا اپنے الفاظ کو غور سے سمجھو تو صحیح۔ لیکن جو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑے تھے وہ موجود ہیں، غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت کی بات کی تھی وہ موجود ہے۔ تو میں تو ان سے امپریس ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے چونکہ فوت ہو جانا تھا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، یعنی معیار حق صحابہ کو نہیں بنایا۔ آل بیت نے باقی رہنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، آپ نے تو پردہ پانا تھا، لیکن آپ کی جو اہل بیت ہے انہوں نے باقی رہنا تھا، حضرت علی نے بھی باقی رہنا تھا، جس کے بارے میں غدیر خم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بنوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے انہوں نے بھی باقی رہنا تھا، اس وجہ سے آپ نے اہل بیت کو اپنے بعد چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنے الفاظ پر ذرا غور و فکر کرو۔ پھر آ جاتی ہے بات حدیث کی، تو عزیزان کرامی یہ اکثر یہ نعرہ لگاتا رہتا ہے کہ ہم تو ہیں علم کتابی، اس کے علم کتابی ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس درجے کا علم کتابی ہے۔ جو بات اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے صحیح حدیث، وہ بخاری میں ہوگی، مسلم میں ہوگی۔ جو بات اس کے مزاج سے ہٹ کر ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی۔
اور اس کی نفی بھی کر دے گا, اس کو چھپا بھی لے گا, اس کو بیان بھی نہیں کرے گا. اسی ویڈیو کے اندر جب اس نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن کو بھی چھوڑا, ٹھیک ہو جا, آپ نے اپنے بعد اہل بیت کو بھی چھوڑا, ٹھیک ہے, ہم اہل بیت کے شیدائی ہیں, ہم اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں, ہم اہل بیت کی عزت کرتے ہیں, ہم نے کبھی اہل بیت کی نفی نہیں کی. اور اس نے نفی کی صحابہ کی. کیا صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیثیں نہیں ملتی اس کو؟ اور وہ قرآن مجید کی آیت بھی اس نے کبھی نہیں پڑھی, یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ پاک خود کہتا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو, لیکن کون سی ہدایت؟ وہی ہدایت جو بابوں والی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین کو جو آگے پہنچانے والے اشخاص ہیں, شخصیات ہیں, ان سب کی ہدایت, ان سب کے راستے پر, یعنی وہ ہدایت انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کے راستے پر جو لوگ چلے وہی ہدایت اللہ پاک نے بتائی ہے. یہ بھی آیت اس کو نظر نہیں آئی. پھر آ جاتے ہیں حدیث کی. تو ایک حدیث جو اکثر مرزا یہ کہتا رہتا ہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو مستدرک علی الحاکم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے, ایک ہاتھ میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور ایک دوسرے ہاتھ میں میری سنت, اس کی اتباع کرو, میں اپنے بات تمہارے لیے یہی چھوڑے جا رہا ہوں. بالکل حق ہے, صحیح ہے. پھر غدیر قوم میں آ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اپنا اللہ کا کلام چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. بالکل حق ہے, بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہمارے لیے معیار حق ہیں, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں. پھر آگے بہت ساری جو حدیثیں صحابہ کے بارے میں آتی ہیں وہ کبھی اس نے بیان نہیں کی اور نہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن کا جو فطور ہے وہ نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مقام جابیہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ, وہ اس نے نہیں پڑھی ہوگی, ہاں پڑھی ہوگی, اس نے بتانی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس مقام جابیہ پر خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا اسی جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. اور آپ نے بیان کیا تھا کہ میں اپنے بعد تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں. وہاں لفظ آتی ہیں اسی کو صحابہ, میں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں تمہارے بارے. یہ الفاظ مرزا کو نظر نہیں آئے ہوں گے. اور پھر وہی روایت آگے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ روایت بالکل صحیح ہے جو کتابوں کے اندر بیان کی جاتی ہے. اور اسی کے اندر آتا ہے اجماع کو پکڑے رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت بھی اس کو نظر نہیں آئے گی کہ اس نے تفرقہ بنا رکھا ہے. حالانکہ یہ زد کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ, خود فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. اور بڑے آسان طریقے سے لوگوں کو کہے گا نہیں میں تو اتحاد کرتا ہوں, میں تو ان کے فرقوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں اتحاد کا درس دیتا ہوں. کہاں اتحاد کا درس دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کو پکڑنے کا حکم دیا تھا, یعنی ایک جگہ جم کے رہو, جماعت کے ساتھ چل کے رہو, دین کے بارے میں علیحدہ نہ ہو جائے. علیحدہ تو یہ ہوا ہے. اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث وہ حضرت ابن ماجہ کے اندر بھی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اپنے بعد ان دو اشخاص کی, اشارہ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ بھی باب اس کو نظر نہیں آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس کو نظر نہیں آیا. یہ حدیث بھی صحیح ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بعد اپنے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو چھوڑے جا رہا ہوں. اب صراحتاً حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کی تو یہ نفی نہیں کرے گا. شاید آنے والے وقت میں, یہ میرے الفاظ یاد رکھ لو, جس طرح یہ ترتیب کے ساتھ چلے جا رہا ہے, سپیڈ کے ساتھ چلے جا رہا ہے, یہ آنے والے وقت میں جس طرح اب صحابہ کی نفی کر رہا ہے, آنے والے وقت میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کی بھی نفی کرے گا. یہ مرزا ایسا یہ اس انداز سے چل رہا ہے. اب اس کے بارے میں میں اور الفاظ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی طریقے سے ایک حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے
وہ مشہور حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میں اپنے بات تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں اپنی سنت کو اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت کو، یعنی یہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، یہ جتنے بھی خلفاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سنت بھی آپ کے اوپر لازم کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی مرزا نے نہیں پڑھی ہوگی، یعنی پڑھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھی نہیں ہوگی، پڑھی ہوگی، لیکن اس نے آگے بیان نہیں کرنی کیونکہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ پھر وہ ایک حدیث مشہور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، جس طرح ان کے فرقے ہوئے تھے میری امت کے بھی اسی طریقے سے فرقے ہوں گے۔ وہاں بات آتی ہے حسب النعل بالنعل کہ جوتوں کی طرح، جس طرح 2 نمبر کے جوتے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرقے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح مطابقت کریں گے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے ناری ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ پھر سوال کیا گیا کہ وہ جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ بھی مرزا کو نظر نہیں آئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وما انا علیہ واصحابی، یعنی وہ فرقہ، جو وہ گروہ، وہ لوگ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ کار پہ ہوں گے وہی نجات پانے والے ہوں گے۔ یہ بات بھی مرزا کو نظر نہیں آئی۔ تو اسی طریقے سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہیں۔ آپ نے اپنے بعد معیار حق اپنے صحابہ کو بھی بنایا، جس کی یہ بلا جھجک نفی کرتا جا رہا ہے۔